الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گزارشات کا عنوان اور موضوع ہے ماہ محرم کے فضائل۔ لغت میں محرم کا معنی ہوتا ہے معظم، محترم، معزز، کیونکہ یہ مہینہ احترام والا بھی ہے، عظمت والا بھی ہے، فضیلت والا بھی ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس وقت بیان فرمائی ہے جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور، کہ بے شک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ 12 مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تھی، اس وقت سے 12 مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر محفوظ ہے، موجود ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو ان میں ظلم مت کرو اپنے اوپر۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا، اور ان میں سے 4 مہینوں کو احترام والا مہینہ، 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جن کا احترام خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ ذی قاعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب۔ ان کی حرمت، ان کی عظمت، ان کا معظم ہونا، ان کا محترم ہونا اس وقت سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تھی۔ بلکہ روایات میں آتا ہے یہ جو 4 مہینے ہیں یہ ان لوگوں کی نظر میں بھی محرم تھے، احترام والے تھے، جن لوگوں کے دور کو دور جہالت یا زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، اس دور میں بھی ان مہینوں کو احترام سے دیکھا جاتا تھا، ان میں احترام کیا جاتا تھا۔ ان مہینوں کے اندر قتل و قتال، لڑائی جھگڑا منع تھا، یہاں تک کہ لوگوں کے آپس میں دشمنیاں ہوتی تو وہ کاروبار کے لیے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جو ہی یہ مہینے آتے تھے احترام والے، ان میں وہ باہر نکل کے اپنا کاروبار، یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ان کا جانا ہوتا تھا کہ اب ہمیں دشمن کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ یہ احترام والے مہینے ہیں۔
ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے دشمن ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، لہٰذا ہم دشمن کے اس دشمنی سے بھی محفوظ ہیں ان مہینوں کی برکت سے۔ وہ زمانے جاہلیت کے لوگ تو ان کو احترام والا سمجھتے تھے، معزز اور مکرم سمجھتے تھے، ان کی فضیلت انہیں بھی معلوم تھی، لیکن آج ہمارے زمانے کے کچھ لوگ، ہمارے زمانے کا ایک طبقہ محرم الحرام کے مہینے کو باوجود اس کی عظمت اللہ نے بیان کرنے کے، باوجود اس کی عظمت احادیث میں بیان ہونے کے، اس مہینے کو معاذ اللہ ایسا مہینہ جو نحوست والا مہینہ قرار دیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ محرم الحرام میں بہت سارے قربانیاں ہوئیں، بہت سارے واقعات پیش آئے کہ یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت کا واقعہ، 10 محرم الحرام کو لخت جگر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ آپ کا خاندان اور آپ کے 9 بھائی میدان کربلا میں انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کا مہینے کی عظمت کا تعلق سیدنا حسین یا خاندان اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ ازل سے معظم بھی ہے، مکرم بھی ہے۔ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے جو لوگ اس مہینے کو معاذ اللہ نحوست سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ تو اللہ نے اپنے کتاب میں اس کے احترام کو بیان کیا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی اور اہل بیت اور آپ کے جانشین اور آپ کے بھائی، آپ کے ساتھ دینے والے جنہوں نے میدان کربلا میں قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنا سر سجدے میں کٹایا ہے، ان کی تعلیمات کو ذرا پڑھ لیں۔ ان کی تعلیمات اس بات کا درس دیتی ہیں کہ یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے، اس مہینے کا احترام ہونا چاہیے۔ اس مہینے کا احترام وہ لوگ نہیں کرتے جو جھوٹ اہل بیت سے دعویٰ دار ہیں۔ اگر حقیقت میں وہ اہل بیت کے دعویٰ دار ہوتے، حقیقت میں ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوتی، تو وہ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلتے، وہ اہل بیت عظام کے طور اور طریقے کو اپناتے، لیکن اہل بیت سے محبت کا جھوٹا دعویٰ ان کے عمل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت سے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگر جھوٹے نہ ہوتے تو وہ اہل بیت کے طریقے پہ چل کر اپنی زندگی کو گزارتے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کو فرمایا کہ یہ مہینہ اشہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ سارے زمانے، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت کرے، برائیوں سے، اللہ کے نافرمانی والے کاموں اور باتوں سے بچے، اور اہل بیت عظام جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، اہل سنت والجماعت کے ایمان کی کرن ہے، ہم اہل بیت کے بغیر اپنے ایمان کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے ایمان، ہم اہل بیت کے محبت کے بغیر اپنے ایمان کو ناقص سمجھتے ہیں۔ ہم اہل بیت کی محبت کے بغیر اپنے دین کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ ہمارا آدھا دین صحابہ کرام اور آدھا دین اہل بیت سے منقول ہے۔ ہم قرآنی تعلیمات کو صحابہ اور اہل بیت سے لے رہے ہیں۔ ہم اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کو جنہیں بتلانے والے ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ ہم ان دونوں کو اپنا ایمان کا محور، مرکز سمجھتے ہیں۔ ان کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل اور ناقص ہے۔ لیکن بدبختوں، ذرا اہل ایمان کی، ذرا اہل بیت کی اور صحابہ کی تعریف اور صحابہ کے قدم
اور حضرات صحابہ کرام کی تعلیم کو تو پڑھ لیتے کہ ان کے محرم الحرام میں عمل کیا تھا، ان کے دین کے مطابق تعلیم اور تربیت کیا تھی، انہوں نے کن اصولوں پہ زندگی گزاری تھی، کس قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے ہیں۔ اگر حضرت حسین کو مفادات ہوتے، حضرت حسین کو ملک، مال اور دولت کی لالچ ہوتی تو اپنی جان اور خاندان کو قربان نہ کرتے۔ سیدنا حسین ابن علی کا اپنے 9 بھائیوں کے ساتھ اپنے خاندان کو قربان کرنا محرم الحرام کے مہینے کے اندر قتل و قتال کے لیے نہیں گئے تھے، لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ بلانے والوں نے بلایا تھا، بلانے والوں نے خط لکھے تھے، بلانے والوں نے اہتمام میں لیا تھا، روکنے والے صحابہ نے روکا تھا، لیکن سیدنا علی ابن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رکے تھے۔ آپ نے اعتماد کیا تھا، آپ نے ان کی بات مانی تھی، آپ کو ان کی خطوط پر اعتماد تھا، آپ گئے تھے، لیکن ظالموں نے دھوکہ کیا آپ کے ساتھ، ظالموں نے آپ کے ساتھ غداری کی، غداری کے باوجود بھی آپ نے 3 مطالبات رکھے، تینوں میں سے کوئی نہیں مانا گیا، پھر بھی حضرت حسین ابن علی نے محرم کا احترام کرتے ہوئے سیدنا حسین ابن علی نے تلوار نہیں اٹھائی، آپ نے خنجر نہیں اٹھایا، آپ نے گولی نہیں چلائی، صبر کا مظاہرہ کیا، خاندان کو کرتے ہوئے دیکھا، بچیوں کو کرتے ہوئے دیکھا، بیویوں کو کرتے ہوئے دیکھا، بھائیوں کو کرتے ہوئے دیکھا، اپنا سر قلم کروا دیا، لیکن محرم الحرام کے احترام کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آج اس کا نام لینے والا، آج جھوٹا دعویٰ دار اپنے آپ کو بھی مارتا ہے، اپنے جسم سے خون بھی نکالتا ہے اور اپنے آپ کو مارتا ہے، یا کرائے کے لوگوں کو پیسے دے کے ان کو مرواتا ہے، خون نکلواتا ہے۔ یہ تعلیمات حسین نہیں ہے، یہ اہل بیت کی تعلیم نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اس جہالت سے ہمیں اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت، دینی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔